میرا بیٹا بھی 2 سال کا اور آرام سے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے اور ضد کرتا ہے اور مشکل سے اتارنا پڑتا ہے اس کو. تو یہ بس دیکھ رہے ہیں ہمیں اور چل رہا ہے. اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک لڑکی آ کے نظام بازی کر رہی ہے. السلام علیکم جی، پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ارسلان اعظم. حدیث مبارکہ ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھی گئی ہے، اس میں برکت رکھی گئی ہے. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گھڑ سواری کی جا رہی ہے. بچوں کو، بڑوں کو باقاعدہ طور پر گھڑ سواری کا جو فن ہے اس سے آشنا کرایا جا رہا ہے، اس اسکل سے آشنا کرایا جا رہا ہے. میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہیں، علی فواد بھائی ہیں، بشمول ان کی ہمشیرہ. یہ تمام تر ان کی جو پوری فیملی، ان کا پورا کنبہ جو ہے وہ گھڑ سواری جانتا ہے. ان کے گھر کا بچہ گھڑ سواری جانتا ہے. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اسلامی تہذیب کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، یہ کوئی آپ کی کوئی خاندانی روایت ہے، کیا ہے؟ ایکچولی جب ہم اسکولز میں تھے، میں ایک ایئر فورس کے کیڈٹ کالج سے کہہ لیں آپ، تو وہاں لیڈرشپ سکلز اور پرسنالٹی گرومنگ پر بڑا ایک فوکس ہوتا تھا. اور ہارسز کو آف کورس آپ اس ساری بات سے الگ نہیں کر سکتے. تو ہارسز، لیڈرشپ، یہ سم ہاؤ آپس میں کنیکٹڈ رہتے ہیں پریکٹیکلی. سو اس کی کوئی پریکٹیکل شکل پاکستان میں موجود نہیں تھی. اچھا، ہارس رائڈنگ پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن وہاں جو فوکس تھا، یعنی کہ جو تجربہ ایک انسان کو جو دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ گھوڑے پر بیٹھو گے تو یو آر اے رچ پرسن، یو آر سم بیوروکریٹ. اور آپ وہ جو پرانے سردار تھے یہاں کے، جو ایک جاگیردارانہ نظام تھا کہ بڑی بڑی زمینوں کا جو سردار ہے صرف وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور وہ وزٹ کرے گا اپنی لینڈز کے، تو آپ کو وہ ایرسٹوکریٹک جو ایک فیل وہ دینا مقصود تھا. So we had couple of clubs, we had couple of riding schools in army and even bureaucratic جو بھی سرکلز ہیں وہاں پر یہ رائڈنگ سکولز موجود تھے. بٹ اس کی شدید کمی تھی کہ جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے ہارس رائڈنگ کا لیڈرشپ کو لے کر، اس زاویے سے پھر ایک رائڈنگ کلب کھلا. یعنی یہاں پہ جہاں ہم بیٹھے میں ایک انیشیٹو لیا، اس انیشیٹو کی کمی تھی اور پھر یہ رائڈنگ کلب کھلا ویلنشیا میں. اور اس کے بعد پھر چاند باغ اسکول جو کہ ایک متوسط ریلیجس سوچ رکھتا ہے، انہوں نے بھی اسی پرسپیکٹیو سے ہارس رائڈنگ کلب کھولا جس کو ہم الحمدللہ چلا رہے ہیں. اچھا علی بھائی، اس میں فٹنس کا کس حد تک جو ہے آپ کو ایکٹیو رکھنے کا، فٹنس کا اور شفا کا وہ کس حد تک رول ہے گھڑ سواری کے ساتھ؟ یہ چیزیں کیسے لنک کرتی ہیں؟ کہ ہمیں اگر ہم احادیث کے اوپر نظر ڈالیں یا جو بھی ہماری ریلیجس ہیریٹیج ہے اس کو اگر غور کریں تو وہاں ایک ہیلدی، ایک لیڈر، ایک پروڈکٹیو انسان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرم اللہ وجہ کی بات ہو رہی ہے. تو ایک لیڈر کو پسند کیا گیا ہے. سو ہارس رائڈنگ آپ کی وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بڑی مددگار ثابت ہو رہی ہے. سب سے پہلے ذہنی نشوونما، جی، اس کے بعد جسمانی نشوونما. یعنی کہ ایک رائڈر آپ کو نا لاؤزی اور لیزی نظر نہیں آئے گا، متحرک، ایکٹیو، چاقو چوبند. اگر وہ رائڈر ہے تو وہ لیزی نہیں ہوگا، اور اگر وہ لیزی ہے اور رائڈنگ شروع کر دے گا تو لیزی نہیں رہے گا. گھوڑے کا مزاج بھی تھوڑا سا متحرک، ایکٹیو اور تند و تیز والا مزاج ہوتا ہے، تو وہی چیز انسان میں آ جاتی ہے. دیکھیں، ہارسز انسانوں کی طرح مختلف طبیعتوں کے، مختلف کیمسٹری کے حامل ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھوڑا ہی تند و تیز مزاج کا ہے. مختلف سچویشن کو جب انسان مختلف طریقے سے ہینڈل کرتا ہے تو انسان کے اندر مختلف سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ مقصود ہے اصل میں. یہ ایک جانور ہے جس کا اپنا ذہن ہے، آپ سے بات نہیں کر سکتا. یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن میں اگر کوئی ہمیں قابل نہیں لگتا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، فائر کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. اب یہاں ایک الگ قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ نے ایک فاصلہ طے کرنا ہے اور ایک جانور ہے جس کا اپنا ذہن ہے، بول نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اب ایسے جانور سے آپ نے کام لینا ہے. سو ایونچولی آپ کے اندر ایسے سکلز ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے آرگنائزیشنز، بڑی بڑی جو بھی آپ کے ٹاسکس ہیں، جہاں مشکل حالات آپ کو مل رہے ہیں، آپ ان کو بہتر انداز سے اچیو کر سکتے ہیں. چلیں جی علی بھائی، اس کے بعد ہم ہماری آپا بیٹھی ہیں، آپا سے جانتے ہیں. آپا، آپ کا یہ جو گھڑ سواری کے ساتھ افیلیشن ہے وہ کتنی پرانی ہے؟
جب سے یہ کلب بنا ہے تب سے ہی ہے. اور جب یہ بنا میں بھی اسی کلب کی اسٹوڈنٹ ہی تھی. تو 2016-17 جب سے کلب بنا تب سے میں نے رائڈنگ سٹارٹ کی ہے. 2018 میں نیزہ بازی کرنا شروع ہو گئی تھی اور 2019 میں فرسٹ نیشنل چیمپئن شپ میں نے پلے کیا تھا. اور تب سے ابھی تک ہے. ابھی ذرا گیپ ہے اور گیپ بیچ میں آ گیا تھا. آئی گاٹ میرڈ دین آئی ہیڈ اے کڈ. اور انشاءاللہ واپس میں گیم کی طرف آ رہی ہوں, واپس ٹریننگ لے رہی ہوں اور انشاءاللہ میں سون اپنی ٹریننگ سیشنز بھی سٹارٹ کروں گی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کا بچہ جو ہے وہ پہلے دن سے, بلکہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد اسے گھوڑے پہ بٹھا دیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ یہ میرے بھائی نے سٹارٹ کیا تھا جب میری بھتیجی پیدا ہوئی تھی. تو 7ویں دن میرے بھائی میری بھتیجی کو لے کے بیٹھ گئے تھے گھوڑے پہ. تو تب سے یہ شروع ہوا ہے. اب ہمیں بچے بھی, میرا بیٹا بھی 2 سال کا اور آرام سے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے اور ضد کرتا ہے اور مشکل سے اتارنا پڑتا ہے اس کو. تو یہ بس دیکھ رہے ہیں ہمیں اور چل رہا ہے اس طرح سلسلہ. کچھ چیزیں وہ بلڈ میں بھی ہوتی ہیں, تو ابا کی جانب سے, بھائی کی طرف سے تو یہ تھا ہی سلسلہ, تو ابا بھی اسی کے ساتھ ایسوسیٹ تھے. بابا نے شروع سے نا ہمیں یہ بڑا کانفیڈنس دیا ہے. مطلب یہ میں الحمدللہ یہ میری فیملی میں ہے. میرے بھائی بھی ابھی جس طرح میں بریک پہ ہوں تو یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ مجھے لے کے آ رہے ہیں واپس الحمدللہ. اور بابا شروع سے ہی موٹیویٹ کرنا, مطلب کہ گھوڑے سے گرنا تو مجھے ابھی تک وہ میں ہر جگہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں. بابا آرام سے بیٹھے فون دیکھ رہے تھے, میں گر گئی تو میں گر گئی ہوں. بابا نے کہا گھوڑا بچ گیا, تم صحیح ہو, چل رہی ہو, چلو واپس گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. تو وہ کانفیڈنس اور وہ الحمدللہ یہ مجھے فیملی سے ملا ہے, یہ سپورٹ سے ملا ہے کہ ماں بننے کے بعد نا آپ کا دماغ ذرا اور طرح سے ہو جاتا ہے. تو وہ جو پش ہے ابھی جو مجھے واپس, اگر میں آ رہی ہوں واپس گیم میں, تو وہ میری فیملی کی طرف سے ہی ہے. چلیں جی. علی بھائی یہ بتائیے, کوئی ایک نسل ہے نبوی دور سے وہ چلی آ رہی ہے گھوڑوں کی نسل, اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس نسل کے ابھی بھی گھوڑے موجود ہیں پاکستان میں, اوور آل میں, پوری دنیا میں؟ دیکھیے وہ نسل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آ رہی ہے وہ بیسیکلی عربی گھوڑا ہے جی, عربین بلڈ ہے. سو اس وقت کے گھوڑے آگے بریڈ کرتے رہے. اس کی تو بہت ہی پرانی ہسٹری ہے میرے خیال سے, بلکہ انفیکٹ سب سے پرانی جو نسل ہے گھوڑوں کی وہ عربی گھوڑے ہیں. پاکستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے. عربک اسٹوڈنٹ کلب آف پاکستان ہے, اور بھی ہمارے انتھوزیسٹ ہیں جو کہ اس ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں. عربی گھوڑوں کو پریزرو کیا گیا ہے پاکستان میں بھی. سو الٹیمیٹلی ان کی جو شاخیں ہیں وہ الٹیمیٹلی ملتی وہیں سے ہیں. سو ان گھوڑوں نے صرف سعودی عرب میں یا جو بھی حجاز کا ایریا ہے صرف وہیں بریڈ نہیں کیا. جہاں جہاں عربز گئے کانکر کرنے ایریاز کو, تو وہاں پر وہ بلڈ آگے پھیل گیا. ہاں اس میں کچھ روایات ملتی ہیں مختلف گروپس کی کہ وہی گھوڑے, اور خاص طور پہ اس میں کوئی تھم امپریشن آ جاتا ہے, وہ ان کے جو ہے گلے پر کوئی تھم امپریشن ہے, کوئی نشان ہے. وی ہیو کپل آف ہارسز آف دیٹ تھنگ, بٹ اگین اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے دیٹ ہیز ٹو بی چیکڈ. بٹ ایک بات ہے جو کہ چل رہی ہے. سو ہم بھی ایک عرب گھوڑا مینٹین کر رہے ہیں جو باپ کی سائڈ سے اسٹریٹ ایجپشن ہے, ماں کی سائڈ سے پولش عربین ہے, اور ہمارے جو بھی آگے ہارسز بریڈ ہو رہے ہیں, بیکاز ہم نے اندازہ لگایا ہے سنس دس از اے رائڈنگ اسکول جہاں گھوڑوں کو 4 گھنٹے کام آتا ہے, تو ہمیں ایسے ہارسز ریکوائرڈ ہیں جو کسی بھی ایک ٹائم میں زیادہ کام انڈیور کر سکیں. تو عرب گھوڑے زیادہ انڈیورنس میں استعمال ہوتے ہیں. سو اسی فلسفے کے تحت ہم نے بھی رائڈنگ اسکول کے اگلی جو نسلیں تیار ہو رہی ہیں گھوڑوں کی وہ عربین بلڈ سے ہی ہو رہی ہیں. اچھا, اس اسلامی تہذیب کو زندہ رکھنا, اس میں سب سے بڑا کریڈٹ آپ اگر اپنی فیملی میں دیں تو کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اپنے والد صاحب کو ہی دیں گے. والد صاحب کو, کیونکہ جیسا کہ آپ کو درخت نظر آتا ہے سامنے تو پھل بعد میں دیتا ہے, تو وہ پھل ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے, اصل میں وہ بیج ہے جی جو ڈلا اور پھر درخت لگا. تو اسی طرح یہ جو ساری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. میری ہمشیرہ ہے, میرا بھائی ہے, مسز ہیں, بچے ہیں, تو بنیادی تو کریڈٹ والد کو ہی جاتا ہے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ یہ شوق مہنگا ہے. شوق بلکہ کوئی بھی ہو وہ مہنگا ہی ہوتا ہے, تو کیا واقعتاً ہی یہ گھڑ سواری کا شوق مہنگا ہے؟ اور آج کے دور میں اس کو گھوڑے کو پالنا رکھنا تو اس کو کتنا مشکل ہے یا آسان بھی ہے؟ ہمیشہ سے اور ایون اب بھی جو جاگیردارانہ نظام ہے وہاں پر یہ پروٹوکولز ہیں کہ گھوڑے پر سردار ہی بیٹھے گا. بالکل ایسے ہی. تو یا تو رول بنا دو جی کہ دولت مند ہی صرف بیٹھے گا, یا رول بنا دو کہ ایک خاص کلاس بیٹھے گی, یا اس کو اتنا مہنگا کر دو
کہ وہی کلاس افورڈ کر سکیں. جب آپ اس کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیتے ہیں تو پھر اور لوگ بھی مڈل کلاس فیملیز, اپر مڈل کلاس فیملیز, وہ اس کو پھر افورڈ کر سکتے ہیں. سو بنیادی طور پر یہ جو ہوا بنا دیا کہ اتنا مہنگا اسپورٹ ہے, وہ بنیادی طور پر اس کانسیپٹ کی وجہ سے بنایا میرے نظر میں. مطلب آئی کوڈ بی رانگ, آلدو ٹھیک ہے فٹ بال کے ایکسپینسز نہیں ہیں, کیا ہے فٹ بال ہے, گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے کھیل لو. کرکٹ کے بھی کوئی بڑے ایکسپینسز نہیں ہیں. ہاں فٹ بال کون سا کھانا کھائے گا یا گھاس چرے گا یا اس طرح کا معاملہ. اوکے جمنیزیم کہہ لیں, جمنیزیم میں جم میں بے جان جو بھی مشین ہیں ان کی الیکٹریسٹی کے بلز ہیں. ہاں ہارسز کی اپ کیپنگ کے لیے اس کے اخراجات باقی سپورٹس سے بہرحال بہت زیادہ ہے, اس میں شک کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ محض 2,000 روپے سے رائڈنگ شروع کم از کم کر سکتے ہیں. بھئی آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ صبح شام گھوڑے پہ بیٹھے رہیں جی, آپ آدھا گھنٹہ مہینے میں بیٹھیں. آپ کے پاس یہ چابی موجود ہے کہ آپ فریکوینسی کو ایڈجسٹ کر کے اپنے لیے افورڈیبل بنا سکتے ہیں. سو منی از ناٹ اسٹاپنگ یو. ٹھیک ہے بالکل. اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے منی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, یہ آج کل ہر بندہ ہی افورڈ کرتا ہے. اچھا علی بھائی, اس کانسیپٹ کو مینٹین کرنا, اس اسلامک تہذیب کو زندہ رکھنا مشکل بھی ہے, کوئی دشواری بھی ہوتی ہے؟ کہ سب سے پہلا پریکٹیکل سٹیپ ہے فائنینشیل وائبلٹی. یعنی کہ ہمیشہ سے اس کو ایلیٹ کلاس نے اس شوق کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے. سو جو اسلامک ذہن ہے یا مذہبی ذہن ہے اس کو یہ اوریجنلی بات بتانا کہ بھائی یہ ایکچولی آپ کی سپورٹ تھی, یہ ایک بہرحال ٹاسک تھا جو اب بھی ہے. ان فیکٹ یو آر دی فرسٹ اسلامک چینل جو کہ اس پر انفیکٹ اوکے ٹھیک ہے شاید آئی ہیڈ اندر پوڈ کاسٹ, بٹ آپ ایک چینل کے طور پر اس کو کور کر رہے ہیں اسلامک پرسپیکٹیو سے. یو آر دا فرسٹ, وچ مینس کہ مارکیٹ میں اور کوئی نہیں ہے جو کہ اس کو پروموٹ کرے. تو ایک تو چیلنج یہ ہو گیا, کیونکہ بزنس رن کرنا ہے, بزنس نے فائنینسز سے چلنا ہے. بالکل. تو جب ایسے لوگ آئیں گے تبھی ماحول بنے گا, اور جب ایسے لوگ نہیں ہوگے تو آپ کو بہت ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی اس ماحول کو مینٹین کرنے کے لیے. ایک چیلنج یہ ہو گیا. دوسرا یہ, ہم لیڈیز کے گلیمر کو استعمال نہیں کریں گے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ ایک اچھا, مجھے اچھا اٹریکٹیو پوائنٹ لگا آپ کی جانب سے. ہم اس کو اس انداز سے پروموٹ نہیں کریں گے, لیکن آپ باقی جتنے بھی رائڈنگ فیسلٹیز دیکھیں گے تو لیڈیز کا گلیمر ان کو ایک اور انداز سے پریزنٹ کر کے رائڈنگ کلب کی یا کسی بھی فیسلٹی کی یا ایکٹیویٹی کی ریٹنگ بنانا, یہ اسلامک پرسپیکٹیو کے بالکل اگینسٹ ہے. بالکل. یو اوکے نو پرابلم, تریم فاطمہ از ہیئر, شی از ہیئر ٹو ایڈوکیٹ کہ یہ ایکٹیویٹی آپ کے لیے بہت اچھی ہے. جی. بٹ اگین اف شی کمز ان اے ڈفرنٹ ڈفرنٹ سم تھنگ سو دیٹ ٹو گیٹ اٹینشن. اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات بزنس کو گرو کرنے میں نقصان بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ مارکیٹنگ کا وہ پہلو ڈیڈ ہو گیا, ایک چیلنج ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ, وہ مذہبی ذہن یا وہ طبقہ, آئیڈیالوجی, اسلامک آئیڈیالوجی تو زندہ رہی نا, وہ ایک زندہ رہی, اور پھر ڈیفینیٹلی لوگ پھر وہ والے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں. آپا کی جانب بڑھتے ہیں. یہ بتائیں, باحجاب ہو کر رائڈنگ کرنا آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اس میں جو ہے عمومی طور پہ پریشانی تو نہیں آنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, ہمارا اسلامک پرنسپلس کے اکارڈنگ خواتین کو چلنا اٹس اے گڈ تھنگ, کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ نہیں, مجھے نہیں پریشانی آئی, ایسا میں یہ نہیں کہوں گی, کیونکہ ہاں یہ بہت بڑی بات تھی کہ جب آپ کسی بڑے ایونٹ میں جاتے ہو, وہاں پہ 1000 گھوڑا 2000 بندہ ہوتا ہے وہاں پہ. ایک تو پہلی بات ہے ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک لڑکی آ کے نیزہ بازی کر رہی ہے. اب تو ماشاء اللہ کافی لڑکیاں آ گئی ہیں, لیکن جب میں کر رہی تھی تب نہیں تھے. تو ان کا آنا, پھر اوپر سے یہ کہ حجاب میں آنا اور کور ہونا, تو ایک شوق تھا سب کے لیے. لیکن مجھے ایسا کوئی, میں یہ نہیں کہوں گی, مجھے اپریسیشن ہی ملی ہے, اور مجھے کافی کہہ لیں کہ مجھے رسپیکٹ کرتے ہیں, اور مجھے اس معاملے میں رسپیکٹ ہے جو ابھی تک الحمدللہ مجھے ملتی ہے, اور ایک لحاظ اور ایک وہ جو احترام ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اس میں چیلنجز بھی آئے, بالکل بڑے زبردست قسم کے چیلنجز آئے. فار ایگزامپل, شی از دا فرسٹ لیڈی ٹینٹ پیگر آف پاکستان. پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو نیزہ بازی کا نیزہ بازی میں آئی. اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلانی نے لانس پکڑی اور فلانے کمپٹیشن میں بھاگی. اوکے, دین دیر آر لاٹس آف اسٹوریز, آئی ڈونٹ نو, دے آر ناٹ رجسٹرڈ ان دا مارکیٹ, بٹ شی از دا فرسٹ ون جو نہ صرف کھیلی, اس نے اپنے آپ کو منوایا اور نیشنل کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا. ناؤ واٹ ہیپنس ود ہر اٹائر,
some people we have observed again that elite class mentality کہ they discourage her in some form کہ یار اس کو ہم select کریں گے, you know what will happen. گلیمرس فیل ہی نہیں ہے اور ایک گلیمرس لک ہی نہیں ہے. You know how we will present our country. Now Iran is ashamed of it. No. ایران کے, سعودی عرب کے جو رائڈرز ہیں, جمپرز ہیں, وہ کیا اٹائر استعمال کرتے ہیں. یہ غلامانہ سوچ ہے جی بالکل کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارا نہیں بنے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ اس انداز سے سوچیں گے تو وہ چیز آپ کے منہ پر دے کے ماری جائے گی کسی اور فارم میں. کمپلیکس ختم, کیونکہ یہ ایک خدائی معاملہ بھی تو ہے نا. انڈونیشینس ہارس بیک آرچری کر رہے ہیں. سو آپ ایسے اٹائر کو اس لیے پروموٹ نہ کریں کہ اس سے کوئی مطلب, اف سم بڈی از فالنگ ان میرٹ تو اس کی وجہ سے اس کے 2 پوائنٹس کم نہ کریں, اس کو پروموٹ کریں. بہت شکریہ جی. علی فواد بھائی اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے گھر کا ہر بچہ, ہر فرد جو ہے وہ گھڑ سواری سے شناسا ہے اور انہوں نے اسلامک جو تہذیب ہے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ بھی, ہم بھی, ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو کمپلیکس ہے, یہ جو کچھ اسٹیریوٹائپس ہیں, ان سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اپنی جو روایات ہیں اور اپنی جو اسلامک پرنسپلز ہیں انہیں زندہ رکھنا چاہیے. یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.